میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم کے آخری اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حسب حال جو ہے وہ نیتیں کرتے ہیں۔ میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ اللہ پاک کا فرمان: ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ ترجمہ کنز ایمان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو اس میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزائی رحمت اللہ علیہ، جنہیں امام اوزائی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ نے ایک واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا تاکہ ان کی صحبت سے فیض یاب ہو سکوں، فائدہ اٹھا سکوں۔ تو ایک مرتبہ میں اسی غرض سے مصر کی طرف گیا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ایک ویران سی جگہ میں ایک خیمہ دیکھا، یعنی کیمپ یہ دیکھا، اور اس کیمپ میں ایک ایسا شخص تھا جس کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں جزام کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ کریم کا ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کریم کی حمد و ثنا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا: اے میرے پاک پروردگار، میں تیری وہ تعریف کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کی تعریف کے برابر ہو۔ اے میرے پاک پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا ہے،
اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے، اور میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں، یعنی میں اس انعام پر تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا خدا کی قسم میں اس شخص سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد کے یہ مبارک الفاظ تمہیں سکھائے گئے ہیں یا اللہ کریم کی طرف سے تمہارے دل میں ڈالے گئے ہیں؟ چنانچہ میں اسی ارادے سے اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اے نیک بندے، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ الکریم ضرور جواب دوں گا۔ تو میں نے کہا وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ کریم کی حمد کر رہے ہو، اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم شکر ادا کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب کریم نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو میں نے کہا کیوں نہیں، میں تو سب دیکھ چکا ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا دیکھو، اگر اللہ کریم چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے راکھ بنا دیتی، اگر اللہ چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے، اگر اللہ کریم چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا، یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھسا دیتی۔ لیکن دیکھو اللہ کریم نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا، تو پھر میں اپنے رب کریم کا شکر کیوں ادا نہ کروں اور اس کی حمد کیوں نہ کروں اور اس پاک پروردگار سے محبت کیوں نہ کروں؟ پھر وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی طرح افطاری کے وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تم اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کہا میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا، اسے ضرور ڈھونڈوں گا۔ اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا کہ اگر میں نے اس نیک بندے کی ضرورت پوری کر دی، اس کا یہ کام پورا کر دیا، تو شاید اسی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ میں اس کام کے لیے چل پڑا، اس ارادے سے چل پڑا۔ جب میں نے اس کے بیٹے کی تلاش شروع کی، جب میں گیا تلاشنے کے لیے بیٹے کو، تو چلتے چلتے جب ریت کے دو ٹیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں اچانک رک گیا، اور میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے، اور مجھے اس لڑکے کے فوت ہونے پر بہت افسوس ہوا، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور واپس اسی شخص کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل پڑا کہ اگر میں نے اس پریشان حال کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر فوراً ہی سنا دی تو یہ خبر سن کر کہیں یہ بھی فوت نہ ہو جائے، یعنی یہ کہیں صدمے سے مر نہ جائے۔ آخر کار کس طرح اس سے میں یہ غمناک خبر سناؤں کہ اسے صبر نصیب ہو جائے۔ چنانچہ
میں اس کے پاس پہنچا اور اس سے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ الکریم ضرور جواب دوں گا۔ تو میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کریم کے ہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ تو یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ یقیناً حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہی زیادہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ جب حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو مصیبتیں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ان بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام نے کما حق ہو مصیبتوں پر صبر کیا۔ تو کما حق ہو یعنی جیسا حق تھا ویسا مصیبتوں پر صبر کیا۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ بھی صبر سے کام لیجئے اور سنیے کہ آپ اپنے جس بیٹے کا ذکر کر رہے تھے اس سے درندہ کھا گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا اللہ کریم کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ پھر وہ رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل میں اکیلے اس کے کفن دفن کا انتظام کیسے کروں گا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے 10-12 سواروں کا ایک قافلہ نظر آیا۔ میں نے انہیں اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ فوت شدہ شخص کون ہے؟ میں نے سارا واقعہ سنایا تو وہ وہیں رک گئے اور پھر ہم نے اس شخص کو سمندر کے پانی سے غسل دیا اور اسے وہ کفن پہنایا جو ان کے پاس تھا۔ پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ہم نے اس نیک شخص کو اسی کیمپ میں دفن کر دیا۔ تدفین کے بعد ان نورانی چہروں والے بزرگوں کا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو گیا اور میں وہیں اکیلا رہ گیا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا اور مجھے اس صابر و شاکر بزرگ سے محبت ہو گئی تھی اور میں ان کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد نیند آ گئی تو میں نے خواب میں ایک نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ شخص ایک سبز قبے میں موجود ہیں اور وہ سبز لباس پہنے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم میرے وہی دوست نہیں کہ جس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی اور انتقال کر گئے تھے؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا کہ تمہیں یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے الحمدللہ مجھے میرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے جب سے ان بزرگ سے یہ واقعہ سنا ہے تب سے میں مصیبت والوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ زباں پر
شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ اللہ کریم کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں پر شروع سے ہی صبر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ توفیق خوش نصیبوں ہی کو ملتی ہے۔ اور صبر جو ہے ظاہر ہے کہ جب تک تکلیف پہنچی، یعنی مراد یہ ہے کہ شروع سے ہی صبر کرنا، جیسے ہی تکلیف پہنچی، جیسے ہی کوئی پریشانی آئی، جیسے ہی کوئی مصیبت آئی تو اسی وقت صبر کرنا۔ ورنہ ظاہر ہے کہ کسی کو اگر جسم کے کسی حصے میں درد شروع ہو گیا، یا کوئی چوٹ لگ گئی، یا کوئی مالی نقصان ہو گیا، تو آہستہ آہستہ اسے صبر آ ہی جاتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ اس کا جو نا وہ دیکھیں اصل کیا ہوتا ہے کہ جب پریشانی ہے تو وہ جو جھٹکا لگا نا، پہلا اسے جھٹکا لگا یا پہلا اسے دھچکا لگا، تو صبر کرنے کا موقع وہ ہے۔ شروع سے ہی صبر کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم اللہ کریم کے کمزور بنتے ہیں، اور ہم اس سے آزمائشوں کا نہیں بلکہ عافیت اور عافیت ہی کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑنا، اپنے سر یا منہ پر ہاتھ مارنا، مصیبت کے وقت سینہ پیٹنا، مصیبت کے وقت چیخنا چلانا، یہ باتیں حرام ہیں۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما، سرفراز اور سرخرو مولا مجھ کو تو روز آخرت فرما، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے صبر کے 3 حروف کی نسبت سے 3 احادیث سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارے ناپسندیدہ بات پر صبر کرنے میں خیر کثیر یعنی بڑی بھلائی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے جسم، مال یا اولاد کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کروں، پھر وہ صبر جمیل کے ساتھ اس کا استقبال کرے، تو قیامت کے دن مجھے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال کھولوں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کریم فرماتا ہے، جب میں اپنے مومن بندے سے اس کی کوئی دنیاوی پسندیدہ چیز لے لوں، پھر وہ صبر کرے تو میرے پاس اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ حدیث ہر پیاری چیز کو عام ہے، ماں باپ، بیوی، اولاد، حتیٰ کہ فوت شدہ، تندرستی وغیرہ، جس پر بھی صبر کرے گا انشاءاللہ الکریم جنت پائے گا۔ لہذا یہ حدیث بڑی بشارت کی ہے۔ مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط بھلا یا رب۔ اے عاشقان رسول، اللہ کریم قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوتا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مزید فرماتے ہیں،
کہ اس آیت میں مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ نماز عبادت بدنیہ و نفسانیہ کی جامع ہے اور اس میں قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے، اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین یعنی سچے مسلمانوں کے سوا اوروں پر نماز گراں یعنی بھاری ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچے دل سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نماز میں خشوع و خضوع نصیب کرے۔ آئیے صبر کی تعریف عرض کرتا ہوں۔ صبر کے معنی ہے روکنا، اور اصطلاح میں کامیابی کی امید سے مصیبت پر بے قرار نہ ہونے کو صبر کہتے ہیں۔ اور صبر جمیل یہ ہے، جب بعض کو دعا میں کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کریم آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ نے امیر سنت سے بھی سنا ہوگا، تو صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت والا دوسروں میں پہچانا نہ جائے اور اس تک لمبے عرصے تک بہت زیادہ عبادت و ریاضت کر کے پہنچا جا سکتا ہے۔ یعنی جیسے چند دوست ہیں آپس میں، چند اسلامی بھائی، چند افراد ہیں، تو اب اسے پتہ نہ چلے کہ کون سا شخص مصیبت زدہ ہے۔ جیسے کسی اور مصیبت آئی، پریشانی آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ جس کا بدن سے ظاہر نہیں ہو رہا، کوئی اندرونی بیماری آ گئی خدا نہ خواستہ، تو اب یہ ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہے، مدنی قافلے میں ہے، اجتماع میں ہے، تو لوگوں میں پہچان نہ ہو سکے کہ یہ شخص مصیبت زدہ ہے یا نہیں۔ بعد میں پتہ چلے یا کسی طریقے سے پتہ چلے نہ چلے، یا پتہ چلے تو پھر لوگ کہتے ہیں نا بعض اوقات کہ یار یہ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو ہمارے ساتھ تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیچارہ اتنے مصیبت میں تھا۔ الحمدللہ عز و جل ایسی بہاریں مدنی قافلوں میں ملتی ہیں، ایسے اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلوں میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ بیچارہ اتنی آزمائش میں تھا، اس نے ہم پہ ظاہر ہی نہیں کیا اب تک۔ تو یہ خیر مدنی ماحول کی برکت ہے۔ تو میں بھی آپ سب سے یہی عرض کروں گا، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ آپ سب عملاً مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اب عملاً مدنی ماحول سے وابستگی کیا ہے کہ دعوت اسلامی کے جو 12 دینی کام ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیں، کیونکہ ذمہ داری استقامت کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے، اور جب آپ ذمہ داری لیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک ظاہر ہے کہ آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا نیکی کی دعوت عام کرنے میں اور لوگوں کو بچانے میں۔ تو جو 12 دینی کام ہیں ان کا یہی ہے کہ نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائیوں سے بچانا ہے۔ کس کے ذریعے؟ حسن اخلاق کے ذریعے، نرمی سے۔ آپ دیکھیں کہ آج دعوت اسلامی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ سارا جو وہ حسن اخلاق کے ذریعے اور یہ نرمی سے یہ نظام چل رہا ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم امیر علیہ سنت کے اس باغ کو مزید ترقی عطا فرمائے، اس کو مزید وسیع فرمائے، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدائے مصیبت میں صبر و تحمل ایک مشکل کام ہے۔ یعنی مصیبت جب آئی، جیسے مصیبت شروع ہوئی تو اس وقت صبر و تحمل ایک مشکل کام ہے، اور پہلے صدمے کے وقت نفس پر قابو رکھنا بہت مشکل ہے۔ تو ایسے وقت میں اپنے نفس سے یوں کہو، امام غزالی رحمت اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، ہمیں صبر کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ صبر کس طرح حاصل کیا جائے، صبر کس طرح کرنا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں اپنے نفس سے یوں کہو، اے نفس یہ مصیبت تو سر پر پڑ چکی ہے، اسے دور کرنے کی اب صورت و تدبیر نہیں، اور اللہ کریم اس سے بھی بڑی بڑی مصیبتوں سے تجھے نجات دے چکا ہے، کیونکہ آفتیں اور بلائیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ تو اس مصیبت اور تکلیف کو بھی اللہ کریم دور فرما دے گا۔ تو اے نفس تھوڑی دیر صبر کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھ،
تجھے اس کے بدلے ہمیشہ کی خوشی اور بہت بڑا ثواب عطا ہوگا۔ اور حقیقت یہ کہ صبر و تحمل کے ساتھ کوئی مصیبت نہیں رہتی۔ بس تم اپنی زبان کو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے اور دل کو اس شے کی یاد میں لگا دو کہ جس کی بدولت تمہیں بارگاہ الہی سے اجر حاصل ہو۔ اور مضبوط ارادے والے حضرت انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کا بڑے بڑے مصائب پر صبر کرنا یاد رکھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کچھ آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ اللہ کریم تم سے دنیا روک رہا ہے یا پھر تم پر مصائب و آلام بڑھا رہا ہے، مصائب و آلام یعنی مصیبتوں و تکلیفیں بڑھا رہا ہے، تو یقین کر لو کہ تم اللہ کریم کے ہاں عزت اور بلند مقام والے ہو، اور وہ تمہیں اپنے دوستوں کے طریقے پر چلا رہا ہے، بے شک تم اس کی نظر رحمت میں ہو۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام پر کیسی کیسی مصیبتیں آئیں، ان کی امتوں نے انہیں کس کس طرح کی تکالیف دیں، اور اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہیں کیسی کیسی تکلیفیں پہنچائی گئیں، ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا، مگر اس کے باوجود ہمارے آقا کی شان دیکھیں۔ آئیے ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنو خوش اخلاق ایسا سرور، بنا دو صبر و رضا کا پیکر، بنو خوش اخلاق ایسا سرور، رہے سدا نرم ہی طبیعت، رہے سدا نرم ہی طبیعت، نبی رحمت شفیع امت، رہے سدا نرم ہی طبیعت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے صبر کے اقسام اور اس کا حکم سنتے ہیں۔ شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر کرنا فرض ہے، یعنی ان سے رکنا فرض ہے، کیونکہ صبر کا ایک معنی رکنا ہے نا، تو شریعت نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے صبر فرض ہے، ان سے رکنا فرض ہے۔ ناپسندیدہ کام جو شرعاً گناہ نہ ہو اس سے صبر مستحب ہے، تکلیف دہ کام جو شرعاً منع ہے اس پر صبر منع ہے۔ مثلا کسی شخص یا اس کے بیٹے کا ہاتھ ناحق کاٹا جائے تو اب اس شخص کا خاموش رہنا اور صبر کرنا منع ہے۔ جیسے کسی کے سامنے غیبت کی جائے بلا ضرورت شرعی، اس کی برائی بیان کی جائے، اب یہ سننے والا صبر کر کے سنتا رہے تو اب اس کا صبر کرنا یہ ناجائز ہے، کیونکہ اگر اس نے کوئی حل نہیں کرنا، اس نے اس کا معاملہ دیکھنا نہیں ہے، اس نے کوئی افہام و تفہیم والا معاملہ اس کا نہیں کروانا، تو اب یہ کیوں سن رہا ہے؟ بلا وجہ سن رہا ہے، تو اب اس کا سننا بھی گناہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے اول تو ہم اللہ کریم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کریم کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی نے کیا فرمایا کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے۔
نمبر 1 مصیبت پر صبر، نمبر 2 طاعت یعنی نیک کام پر صبر، اور نمبر 3 اللہ کریم کی نافرمانی سے صبر۔ بس جس نے مصیبت پر صبر کیا اللہ کریم اس کے لیے 300 درجات لکھے گا، اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان کی مسافت ہے، یعنی ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ اور جس نے نیکیوں پر صبر کیا اللہ کریم اس کے لیے 700 درجات لکھے گا، اور ہر درجے کے درمیان 7ویں زمین سے لے کر منتہائے عرش یعنی عرش کی انتہا تک کا فاصلہ ہے۔ اور جس نے گناہ سے صبر کیا اللہ کریم اس کے لیے 900 درجات لکھے گا، اور ہر درجے کے درمیان 7ویں زمین سے لے کر منتہائے عرش کا دگنا فاصلہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا بیمار ہو گیا۔ یہ آپ کو میں صبر کے حوالے سے 3 حکایت سناتا ہوں۔ رضائے مولا از ہما اولا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے صاحبزادے بیمار ہو گئے، جس کا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر غم ہوا کہ بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ اس لڑکے کے سبب کہیں ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہ بن جائے، یعنی صدمے سے کہیں ان کو کچھ نہ ہو جائے۔ پھر وہ بیٹا فوت ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے تو بڑے خوش تھے۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ میرا غم صرف اس پر شفقت کی وجہ سے تھا، اور جب اللہ کریم کا حکم آ گیا تو ہم اس پر راضی ہو گئے۔ آئیے ایک اور حکایت سنتے ہیں، دوسری حکایت۔ حضرت سیدنا ابو کاشا مسروق کوفی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں ایک شخص کہیں رہتا تھا، اس کے پاس ایک کتا، ایک گدھا اور ایک مرغ تھا۔ اس شخص کی رہائش جو ہے وہ تھوڑے جنگل کے پاس تھی، تو اس کے پاس ایک کتا، ایک مرغا اور ایک گدھا تھا۔ مرغا جو ہے وہ گھر والوں کو نماز کے لیے جگاتا، گدھے پر جو ہے وہ پانی لاتا، اور دیگر جو ہے وہ سامان وغیرہ جو ہے وہ اس پہ لانا لے جانا کرتا، اور جو کتا تھا وہ اس کے گھر کی پہرہ داری کرتا تھا۔ ایک دن لومڑی آئی اور وہ اس کا مرغا جو ہے وہ لے گئی، جس کا گھر والوں کو بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، مگر وہ شخص نیک تھا۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اسی میں بہتری ہو۔ پھر ایک دن بھیڑیا آیا اور وہ گدھے کا پیٹ پھاڑ کر اس کو مار دیا۔ اس پہ بھی گھر والے رنجیدہ ہوئے، مگر اس شخص نے یہی کہا ممکن ہے اسی میں بھلائی ہو۔ پھر ایک دن کتا بھی مر گیا تو اس شخص نے پھر بھی یہی کہا ممکن ہے اسی میں بہتری ہو۔ ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک صبح انہیں پتا چلا کہ ان کے اطراف میں آباد تمام لوگ قید کر لیے گئے ہیں۔ ان کے اطراف کی جو آبادی تھی وہاں جتنے لوگ رہتے تھے ان سب کو قید کر لیا گیا ہے، اور صرف ان کا گھر محفوظ ہے۔ جو قید کرنے والے تھے وہ ڈاکو تھے کہ جنہوں نے سب کو پکڑ لیا۔ حضرت سیدنا مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیگر تمام لوگ کتوں، گدھوں اور مرغوں کی آوازوں کی وجہ سے ہی پکڑے گئے، لہذا تقدیر الہی کے مطابق ان کے حق میں بہتری ان جانوروں کی ہلاکت میں تھی۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو بیان فرما کر لکھتے ہیں کہ جو اللہ کریم کے چھپے ہوئے فضل و کرم کو جان لیتا ہے وہ ہر حال میں اس کے کاموں پر راضی رہتا ہے۔ مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے۔ تیسری حکایت
حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میں روئے زمین کے سب سے بڑے عابد کو دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی سب سے بڑے عبادت گزار کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گئے جس کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کٹ کر جدا ہو گئے تھے، مگر وہ زبان سے کہہ رہا تھا یا اللہ تو نے جب تک چاہا ان اعضاء سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی۔ اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل امین، میں نے آپ کو نمازی اور روزے دار شخص دکھانے کا کہا تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ شخص ایسا ہی تھا، یعنی یہ شخص بھی نمازی تھا، روزے دار تھا، اور اب مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی لے لوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور اس کی آنکھیں نکل پڑی، مگر اس عابد نے زبان سے وہی بات کہی یا اللہ کریم جب تک تو نے چاہا ان آنکھوں سے مجھے فائدہ بخشا اور جب چاہا انہیں واپس لے لیا، اور اے اللہ کریم میری امید صرف اپنی ذات میں باقی رکھی، میرا تو مقصود بس تو ہی تو ہے۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اس عابد سے فرمایا آؤ ہم تم مل کر دعا کریں کہ اللہ کریم تم کو پھر آنکھیں اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے اور تم پہلے ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا ہرگز نہیں۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں نہیں؟ تو اس عابد نے کہا کہ جب میرے رب کریم کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت نہیں چاہیے۔ جس پر سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا واقعی میں نے کسی اور کو اس سے بڑھ کر عابد نہیں دیکھا۔ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے کہا یہ وہ راستہ ہے کہ رضا الہی تک رسائی کے لیے اس سے بہتر کوئی راہ نہیں۔ تو جے سوہنا میرے سکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ دیکھا آپ نے کہ صابر ہو تو ایسا کہ کون سی مصیبت ایسی تھی کہ جو ان بزرگ کے وجود میں نہ تھی، کون سی تکلیف ایسی تھی جو ان بزرگ کے وجود میں نہ تھی، حتیٰ کہ آنکھیں جو تھی وہ بھی بالآخر ان سے چلی گئیں، مگر ان کے صبر و استقلال میں ذرہ برابر فرق نہ آیا، اور وہ راضی با رضائے الہی کی اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ اللہ کریم سے شفا طلب کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ کیوں؟ کہ جب اللہ کریم نے بیمار کرنا منظور فرمایا تو اب میں تندرست ہونا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی یہ انہی کا حصہ تھا۔ اور ایسے ہی اہل اللہ کا مقولہ ہے نحن نفرح بالبلائی کما یفرح اہل الدنیا بالنعم، یعنی ہم بلاؤں اور مصیبتوں پر ملنے پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے اہل دنیا دنیاوی نعمتیں ہاتھ آنے پر خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ مصیبت بسا اوقات مومن کے حق میں رحمت ہوا کرتی ہے اور صبر کر کے عظیم اجر کمانے اور بے حساب جنت میں داخلے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ یعنی چھپائے رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ کریم پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے
یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ کریم اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیسی پیاری بشارت ہے مومنین کے لیے کہ ہم پر مصیبت آئے اور ہم صبر کریں تو اس پر بھی ہمارے لیے مغفرت کی بشارت ہے، اس پر بھی ہمارے لیے ثواب ہے، ثواب آخرت ہے۔ تو لہذا جب بھی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ واویلا کرنے سے، شور شرابہ کرنے سے، لوگوں سے اپنا دکھ درد بیان کرنے سے، لوگوں سے اپنی بیماری بیان کرنے سے، لوگوں سے اپنی پریشانی بیان کرنے سے پریشانی تو دور نہیں ہونی، بیماری نے تو نہیں جانا، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو اس نقصان کا ازالہ تو نہیں ہونا۔ تو لہذا جب مصیبت آ جائے تو فوراً اس پر صبر کر کے اجر کمائیں۔ اللہ کریم ہمیں صابر و شاکر بندہ بنائے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو۔ چپ کر سیتا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگرا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے۔ سلسلہ تاریہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت سیدنا سری سقاطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے صبر کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے صبر کے حوالے سے بیان شروع فرما دیا۔ اسی دوران ایک بچھو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ٹانگ پر مسلسل ڈنک مارتا رہا، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پرسکون رہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے وجہ پوچھی گئی بیان کے بعد کہ آپ نے اسے ہٹایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ مجھے اللہ کریم سے حیا آ رہی تھی کہ میں صبر کا بیان کروں لیکن خود صبر نہ کروں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہمارے بزرگوں کا کیا طرز عمل تھا، وہ واقعی صبر و رضا کے پیکر تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دے ان بزرگوں کا۔ اللہ کریم ہمیں عافیت عطا فرمائے، اور اگر بتقاضائے مشیت اگر کوئی ہم پر مصیبت آ جائے تو اس پر ہمیں صبر عطا فرمائے، ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔